یہ جنگ عظیم دوم کا زمانہ تھا۔ امریکہ اور جرمنی جنگ کے ہر حربے کو آزمانے پر تیار تھے۔ جب امریکہ کو پتہ چلا کہ جرمن امریکہ سے آئی ہوئی کھاد کو بھی دھماکہ خیز مواد میں تبدیل کر رہے ہیں تو اس نے جرمنی کو کھاد دینا بند کر دی۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جرمنی کی فصلیں تباہ ہونے لگیں۔ خوراک کی قلت ایک اژدہا بن کر ان کو نظر آ رہا تھا۔ یہ بات یاد رہے کہ اس وقت یوریا کھاد صرف امریکہ اور دو چار اور ملکوں میں بن رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ہٹلر کے پاس سائنسدانوں کی ایک فوج ظفر موج تھی۔ ہٹلر نے معاملہ سائنسدانوں کے آگے رکھا تو ایک سائنسدان نے اس کی حامی بھری۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے درجنوں بار تجربہ کیا مگر ہر بار دھماکہ ہوا اور کئی مرتبہ تو تجربہ گاہ یعنی لیبارٹری بھی تباہ ہو گئی۔ تاہم سائنسدان نے بھی ہمت نہ ہاری کیونکہ اس نے دل میں ٹھان لی تھی کہ اپنی قوم کو اس مصیبت سے ضرور نکالے گا۔ وہ جب بھی ناکام ہوتا ہٹلر اس کو تھپکی دیتا اور اس کی ہمت بڑھاتا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے کوئی 100 مرتبہ سے زائد لیبارٹریوں کو دھماکے سے اڑایا اور آخر کار کامیاب ہو گیا۔ یوں دنیا میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہوا سے نائٹروجن گیس سے یوریا کھاد بنائی گئی۔ یہاں اس واقعے کا ذکر کرنے کا مقصود اصل یہ ہے کہ جب آپ اپنے ملک و ملت کے لیے مخلص ہو جاتے ہیں تو کوئی چیز ناممکن نہیں رہتی۔ 1970 کے آخر تک پاکستانی سائنسدانوں میں کچھ کرنے کا جذبہ پایا جاتا تھا۔ نیوکلیئر ٹیکنالوجی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ جذبہ تھا جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو واپس لایا، ورنہ وہ ہالینڈ ہی میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کر کے کسی بڑی لیبارٹری کے ڈائریکٹر بن جاتے۔ انیس سو اسی کے بعد بڑا عجیب رجحان دیکھنے میں آیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی پالیسی بننی بند ہو گئی۔ تاہم راکم حروف نے کوئی 20 سال پہلے اپنے ایک آرٹیکل میں اس کا ذکر کیا۔ باہر سے پاکستانی پی ایچ ڈی کر کے آ رہے تھے اور یہاں ان کو کالج کا پرنسپل بنا دیا جاتا۔ ان کو لیبارٹریاں بنا کر نہیں دی گئیں۔ ایجادات و اختراعات کا ملکوں کے طاقتور ہونے سے براہ راست تعلق ہے۔ ہمارے ملک کی موجودہ صورتحال دیکھ لیجئے۔ کچھ نیا بنا کر باہر بھیجنے کو ہے نہیں۔ کب تک ہم صرف فٹ بال ایکسپورٹ کرنے کے گن گاتے رہیں گے؟ انجینئرنگ یونیورسٹیوں کے نوجوان ٹیوشن پڑھا رہے ہیں۔ یہ ان کا کام نہیں۔ اگر حکومت سنجیدہ ہے تو ہنگامی بنیادوں پر ایس ایم ای یعنی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو فعال کرے۔ انجینئرنگ کے فارغ طلباء کو پابند کرے کہ وہ چھوٹی چھوٹی پروڈکٹس بنا کر ایکسپورٹ کریں۔ حکومت کو چاہیے کہ ان کے اوپر امبریلا کا ادارہ بنائے جو ان کے مسائل کو سمجھے اور ان کی حوصلہ افزائی کرے۔ یاد رکھیے گا، یہ ایک واحد راستہ ہے جس سے پاکستان زر مبادلہ حاصل کر سکتا ہے۔ تاہم اس کے لیے ہمیں اپنے ملک میں ایک ماحول بنانا ہوگا۔ چھوٹے بڑے شہروں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی نمائشیں منعقد کرنی ہوں گی۔ وہیں سے نوجوانوں کا انتخاب کر کے انہیں بلا سود قرضے دیے جائیں اور ان کی جملہ صلاحیتوں کے مطابق نت نئی اشیاء بنوائی جائیں۔ یہاں میں چین کے ماڈل کی مثال دوں گا۔ چین کی ترقی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ وہاں بنانے والے الگ ہیں، بیچنے والے الگ ہیں۔ بنانے والوں کو بہترین معاوضہ انہی کے کارخانے میں ادا کر دیا جاتا ہے اور جبکہ بیچنے والوں کا الگ نیٹ ورک ہوتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بنانے والے اپنی پروجیکٹ کے بکنے یا نہ بکنے کی ذہنی خوف سے بچ جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ چائنا اور دیگر ملکوں کو اتنے زیادہ آرڈر ملتے ہیں کہ ان کو بھی مین پاور کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ تائیوان نے تو اس مسئلے سے بھی عجیب انداز سے نمٹا۔ پینسل تراش بنانے والی فیکٹری کو مزدوروں کی کمی کا سامنا تھا۔ انہوں نے ہر دوسری گلی کے کونے پر ایک مشین لگا دی جو پینسل تراش کے بلیڈ بناتی تھی۔ کوئی بھی بچہ آئے اس کو 2-4 مرتبہ گھمائے تو وہ 4 بلیڈ بھی بن جاتے تھے
اور ایک عدد ٹافی بطور انعام باہر آ جاتی تھی۔ یہ ہوتی ہیں حکمتیں اور صلاحیتیں۔ ایسی ہی ہمتوں سے ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا۔ بیگ اٹھا کر کینیڈا چلے جانا تو آسان ہے، ہمیں اپنے مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ اس کے لیے خلوص نیت ضروری ہے۔ اپنے پاکستانی بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ یہاں خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف اس پر عمل کریں، میڈ ان پاکستان۔ برازیل اس وقت دنیا کی 7ویں بڑی معیشت ہے۔ بڑا ملک ہونے اور آبادی کے دباؤ کی وجہ سے وہاں کے سائنسدانوں نے فیصلہ کیا ہمیں پیٹرول جیسے مہنگے ایندھن سے جان چھڑانی ہوگی۔ گنے کے جوس سے انہوں نے گیسول تیار کر لیا۔ یہ کوئی آدھی صدی پرانی بات ہے۔